حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب اذا رکع کے تحت حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ باب اذا رکع دون الصف، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب اذا رکع دون الصف اس کے تحت حدیث نقل فرمائی ہے۔ عن ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد او کما قال۔ حضرت ابو بکرہ نماز کے لیے آئے، نماز میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ رکوع میں تشریف لے گئے تو یہ اپنی صف سے پیچھے ہی رکوع میں چلے گئے۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، مسجد میں داخل ہوئے تو صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے۔ صف میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور شاید ان کی رکعت رہ جائے، تو یہ صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نماز کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے یوں کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد یا ولا تعد، کہ یہ جو آپ کے اندر خیر کو حاصل کرنے کی رغبت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرما دے، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی، نیک کام میں رغبت کی اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ولا تعد، اب اس نماز کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ولا تعد ایسا نہ کریں، آئندہ ایسا نہ کرے کا معنی کہ جب رکوع میں امام ہو تو آپ صف کے اندر آ کے نماز پڑھو، پیچھے صف سے رکوع میں جا کر نماز میں شریک نہ ہو، بلکہ صف کے اندر آؤ اور وہاں رکوع کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز کو لٹاؤ۔ اب اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، اگر امام حالت رکوع میں ہو اور مقتدی کھڑا ہو، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہے اور رکوع میں چلا جائے اور کھڑے ہونے کی حالت میں سورۃ الفاتحہ یا کوئی اور سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے امام کو رکوع میں پایا، اسے کہتے ہیں مدرک رکوع۔ اب ظاہر ہے قرات تو حالت قیام کے اندر ہوتی ہے نا، حالت رکوع میں تو نہیں ہوتی ہی۔ جب نماز میں شامل ہوا تو امام صاحب رکوع میں تھے تو اس نے اللہ اکبر کہا نماز کے لیے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہوا اور رکوع میں چلا گیا، سورۃ الفاتحہ یا کوئی اور سورت نہیں پڑھی، اسے کہتے ہیں مدرک رکوع۔ اب اس مدرک رکوع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یوں تسلیم فرمائی ہے کہ اس کا رکوع تسلیم کر لیا ہے، اس کی رکعت کو مان لیا ہے، ایک مسئلہ۔ اسی طرح یہاں دوسرا مسئلہ کیا ہے، جب اس نے حالت قیام میں سورۃ الفاتحہ یا کوئی اور سورت نہیں پڑھی اور نماز میں چلا گیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو قبول فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ حالت قیام میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا تو آپ فرماتے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ دیکھو نا، جس طرح ایک صحابی آتے ہیں، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور فرمایا ویل للعقاب من النار، وضو آدمی کرے اور ایڑیاں نہ دھوئے تو اس کی وجہ سے آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ کتنی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ تو ایک مسئلہ مدرک رکعت، مدرک رکوع، یہ مدرک رکعت ہے، یعنی رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونے والا یہ گویا کہ رکعت کو پانے والا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری نہیں۔
امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز تب بھی ہوگی جس طرح سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی صورتیں نہ پڑھنے سے نماز ہوتی ہے، تو سورۃ الفاتحہ بھی امام کے پیچھے نہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ دو مسئلے، غیر مقلدین ان دونوں مسئلوں میں اس روایت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نواب نور الحسن خان عرف الجادی میں لکھتے ہیں، بے فاتحہ نہ نماز صحیح است و نہ ادراک رکعت معتد بھی۔ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی، اور بغیر فاتحہ کے رکوع میں چلے جائیں اور امام کے ساتھ شریک ہو جائیں تو وہ رکعت بھی شمار نہیں ہوتی۔ اسی طرح فتاوی ثنائیہ میں علی عبد الرحمن گورکھپوری کا یوں فتویٰ درج ہے، مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہوتی اس لیے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اب بتائیں ان کا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایات سے کیا تعلق ہے، احادیث سے کیا تعلق ہے؟ تو غیر مقلدین کا امام بخاری سے کوئی تعلق نہیں، امام بخاری کا تعلق ہے تو مقلدین سے، اور مقلدین کا تعلق ہے تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔